اگلے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے یاری صاحب. اب میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھی بن جائیں عقیدے میں. حضور نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بکر. اللہ بھی ابو بکر کے خلاف علاوہ خلیفہ نہیں مانے گا، ایمان والے بھی نہیں مانیں گے، مولا علی بھی نہیں مانیں شکریہ گے، امام حسن بھی نہیں شکریہ مانیں گے، جماعت صحابہ نہیں مانے گی، پورے اہل بیت نہیں مانیں گے ابو بکر کے سوا خلیفہ. بتائیں مجھے بولنے میں بڑی جلدی ہو رہی ہے. جی چلیں جناب بولیں طارق بھائی. جی بسم اللہ. جزاک اللہ جی، ٹائم بہت مطلب شکریہ. انہوں نے اپنے 15 منٹ میں جوابی اپنا جواب دعویٰ رکھا ہے، تو ٹائم شروع کریں. اب 10 منٹ کی ناظرین ٹرن ہوگی. جی اللہ جی. محترم جناب پیر مفتی جمیل صدیقی صاحب شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین، میں نے اپنے دعویٰ میں جو باتیں کی، جناب حسن اللہ یاری صاحب ایک بات کا بھی جواب نہ دے سکے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ یہ ابو بکر صدیق کی اہل سنت کے نزدیک خلافت بن نص نہیں. ہم نے کب کہا بن نص ہے؟ ایک بات. نمبر دو، اجماع کی بات کی تو اس کا منکر کافر ہے. تو ٹھیک ہے، یہ یہاں اس مسئلے پر بحث کی کیا ضرورت تھی؟ باقی رہ گئی جو آیات مقدسہ پر انہوں نے تبصرہ کیا. میں پہلے عرض کر چکا تمہید کے اندر کہ خلافت راشدہ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کی بعثت نہیں ہوگی. اور دوسرے نمبر پر خلافت مشورے سے ہوگی. رسول اللہ نے اپنی حیات طیبہ میں اشارہ دیا، خبر دی. آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی میری بات؟ عجیب لوگ ہیں آپ. جو میں بات کرتا ہوں آپ کہیں دور جا کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب جو آپ نے آیات مقدسہ پر تبصرہ کیا، آپ نے یہ معنی نکالا سورہ انعام اور سورہ فاطر کا کہ زمین میں سکونت مراد ہے. سکونت جو ہے مراد ہے، تو پھر کفر کا حکم کس پر ہے؟ فمن کفر فعلیہ کفر ولا یزید الکافرین کفرا عند ربہم الا مقتا. آپ خدا کا خوف کریں. سکونت کے اعتبار سے یہ امت پہلی امتوں کے لیے خلیفہ ہے، مگر سکونت کیا ہے؟ یہ کے بعد دیگری افزائش نسل سے انسان دنیا میں آ رہے ہیں. ان کا ٹائم روک دیں، یہ فریز ہو گئے جی. شیخ صاحب فریز ہو گئے. ہاں دوبارہ جی شروع کریں. جی بسم اللہ. 20-30 سیکنڈ زیادہ دے. کوئی بات. ایک منٹ شیخ آواز صاحب غائب آپ ہوگی. میوٹ. شیخ صاحب اب میوٹ کر دیں اپنے آپ. ایک منٹ شیخ صاحب آپ خود اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں شیخ صاحب. بکر میں نص ہے. یاد رکھیے، آپ مجھ سے سنیے اصول. نفس خلافت میں یہ آیت نص ہے، اور ابو بکر صدیق کی خلافت اس سے ظاہر ہے. پکا اصول ہے کہ نص کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، ظاہر کا منکر بھی کافر ہوتا ہے. قرآن نے جو نص بیان مفتی صاحب ذرا ٹائم آپ بھی کی روک آواز لینا کٹ ہمارا. گئی تھی. مفتی صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ ریپیٹ کریں. وہی شروع سے کروں؟ شروع دلیل سے؟ دوبارہ ریپیٹ کریں. جی مہربانی کریں، نئے سرے سے ٹائم لگا دینا. میں پھر نہیں نئے نہیں، سرے وہ سے شیخ صاحب آپ کو 30 سیکنڈ آدھا ایک منٹ دے منٹ دیں گے. زیادہ آپ دے دیں. ایک منٹ زیادہ دیں. آپ شیخ صاحب ایک منٹ زیادہ. ایک منٹ زیادہ دیں گے. آپ وہ ریپیٹ کریں ہمارے جو. ساتھ کریں نا. عقیدے نہیں میں بھی صاحب، انصاف، عمل میں بھی انصاف. انشاءاللہ بسم اللہ انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. وہ میں نے عرض کیا، آپ کی میں درمیان میں نے آواز اپنے کٹ گئی تھی. موقف کے دلائل جو پیش کیے، جی یاری جی صاحب جی کسی ایک دلیل کا جواب نہیں دے سکتے. یہ سب کتاب اللہ سے ہیں. میں نے کتاب اللہ سے دلیل پیش کی ہے. آپ نے سورہ انعام اور فاطر کی آیات کو سکونت پر معمول کر لیا ہے. یار سکونت کے مسئلے پر بھی کفر کا حکم جاری ہوتا ہے کہ کوئی برطانیہ میں رہتا ہے تو کافر ہے، پاکستان میں رہتا ہے تو مسلمان ہے. یہ خلافت فی سکونت نہیں ہے معاذ. یہ خلافت مشن نبوت، اصلاح انسانیت کی خلافت ہے. اس کے اندر سکونت کے مسائل بھی آتے ہیں، دوسرے بھی آتے ہیں. یہ معنی ہے درست جو میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ محکم آیات ہیں، کسی تفسیر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اور جس میں وعدہ خلافت ہے، اور اس آیا مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ خلافت پر نص کو بیان فرمایا ہے، نہ کہ خلافت ابی بکر پر. کب ہم نے کہا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کی خلافت میں نص ہے؟ ہم کہتے ہیں مسئلہ خلافت میں یہ آیت نص ہے، اور اس سے سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسرے خلفائے راشدین کی خلافت ظاہر ہے.
کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا اور خدا کا وعدہ پورا ہوا، جو خلیفہ بنے، یہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ لہذا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، یہ مسئلہ خلافت میں نص ہے، اور خلفائے راشدین کی خلافت اس سے ظاہر ہے۔ نص کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، ظاہر کا منکر بھی کافر ہوتا ہے، یہ پکا اصول ہے۔ اور آپ نے آگے جو بات کی چوتھی آیت پر، وہ آپ نے یہ فرمایا کہ پوری حدیث پڑھیں، پوری حدیث ہم نے صرف دلیل مسلم من الخصم کے ساتھ وہ آپ کی روایت پیش کی آپ کے سامنے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو خبر دی۔ نص نہیں ہے یہ، خلافت پر نص ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ نبی کرتا نہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، نبی قرآن کا خلاف کبھی نہیں کرتا، اور نہ ہی کوئی نیک مومن کرتا ہے۔ یہ کوئی منکر ہو سکتا ہے جو قرآن کے حکم کو نہ مانے، حضور نے خبر دی تو میں نے وہ حدیث پیش کی ہے، یہ میرے سامنے ہے تفسیر قمی، دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کی مستند تفسیر ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ یہ موجود ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ فرمایا کہ ان ابا بکر یلیل خلافت بعدی ثم من بعدہ عمر ابو کے، یہ فرمان رسول ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقالت من اخبرک بہذا، کس نے آپ کو خبر دی؟ فرمایا اللہ اخبرنی، اللہ اخبرنی، اللہ نے مجھے خبر دی۔ اب یہ حصہ ہے نا جس میں سرکار نے خبر خلافت دی ہے، یہ تعین کا آرڈر جاری نہیں فرمایا، حکم نہیں جاری، اسلام میں منع بھی ہے۔ میں آگے حدیثیں پیش کروں گا، حضور نے فرمایا میں خلافت کے بارے میں لکھنا چاہتا ہوں، مگر لکھوں تو یہ تعین ہو جائے گا، نہیں لکھتا، لیکن اللہ بھی نہیں مانے گا ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ، ایمان والے بھی نہیں مانیں گے ابو بکر کو سوا کسی کو خلیفہ۔ آگے بڑے دلائل ہیں، میں تو ابھی کتاب اللہ سب سے پہلے پیش کر رہا ہوں، 4 آیات میں نے پیش کی، ایک آیت کا بھی آپ جواب نہیں دے سکے۔ مجھے دکھائیں، میرا چیلنج ہے یاری صاحب، آپ وہ آیت دکھا دیں جس میں نص کے طور پر یا ظاہر کے طور پر یا دلالت کے طور پر یہ بات ہو کہ ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فضل نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، مولت قیامت تک ہے آپ کو۔ اب میں آتا ہوں اگلے دلائل کی طرف۔ جب قرآن نے فرما دیا، اب اس کے بعد باری آتی ہے حدیث پاک کی۔ اب حدیث پاک کی باری آتی ہے، اس میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام کے اندر خلافت کا تصور شورا سے ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، سارے امور مشاورت سے ہیں۔ خلیفہ مشورے سے بنتا ہے، نامزدگی سے نہیں بنتا، آپ بھی کہہ چکے ہیں۔ خلیفہ نص کے ساتھ نہیں بنتا، مشورے کے ساتھ بنتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کو بھی خلیفہ نامزد نہیں کیا، البتہ اشارہ دیا کہ یہ ہستی ہے میری امت میں جو میرے بعد سب سے بڑھ کر نیابت کا حق رکھنے والی ہے، تاکہ صحابہ کو ترغیب مل جائے کہ یہ ہستی اس لائق ہے۔ اس کی بنیاد پر کتابیں بھری پڑی ہیں، دفاتر بڑے پڑے ہیں۔ حیات طیبہ میں مولا علی شیر خدا، مشکل کشا، تاجدار اللہ، ہمارے ایمان کی جان مولا علی کے ہوتے ہوئے میرے نبی نے اصرار کے ساتھ ابو بکر کو امت کا امام بنایا، نہیں بنایا؟ مسجد نبی شریف میں اس سے بڑھ کر یہ کہ امامت کا حکم دے کر مصلی پہ کھڑا کروا کے بیماری کے باوجود مولا علی اور حضرت عباس کو ساتھ لے کر حضور آئے، ابو بکر کو مصلی سے نہیں ہٹایا، ان کے آگے کھڑے ہو کر امامت خود فرمائی، صحابہ کی امامت ابو بکر سے کروائی۔ صحابہ کہتے ہیں صلینا خلف ابی بکر وصلی ابو بکر خلف النبی۔ اس سے بڑا اشارہ کیا ہے میرٹ کا؟ مولا علی کے ہوتے ہوئے آپ مجھے اس کا جواب دیں گے؟ نمبر 2، اب آگے سنیے، میں کئی احادیث عرض کرتا ہوں جو قولی بھی ہیں۔ مثلا میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغي لقومهم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، یہ قولی حدیث ہے۔ یعنی صاحب قولی حدیث آپ جانتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی بھی قوم کے لیے، طبقے کے لیے، جہاں بھی لوگ جو ہوں، مناسب ہی نہیں ہے کہ ان میں ابو بکر ہوں تو ان کے علاوہ کوئی امام بنے۔ یہ بھی حضور نے بتایا۔
اب آگے دوسری حدیث بھی سنیے گا، میں آپ کہیں گے تو دفاتر الٹ دوں گا آپ کے سامنے. آپ ایسی ایسی کتابیں نکالتے ہیں، یہ ہر ہے پھر ہے فلاں کی ہے فلاں کی ہے، جانتے ہی نہیں ہم ایسی کتابوں کو. کتاب اللہ کی بات کریں یا رسول اللہ کے فرمان کی بات کریں. آپ کی تسلیم کے لیے آپ کی کتاب میں بھی ابھی تو دفاتر ہیں نا. پتہ نہیں یہ 3 دن چلے گا مناظرہ، یہ 6 دن چلے گا، مجھے کیا خبر ہے کتنے دلائل ہیں. میں تو کہہ رہا تھا پہلی ٹرن میں کچھ اجمال کر لوں گا، مگر صرف آیات تک محدود رہ گیا. اب بھی دیکھیے وقت ختم ہونے والا ہے. اب حضور نے فرمایا میرے باپ ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا، ان کو سمجھنا یہ اس لائق ہے. اور آخری بات میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ابھی میرا 1-1.5 منٹ باقی ہے. حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ میرے حضور نے فرمایا بلاؤ اپنے باپ ابو بکر کو، بھائی کو، میں کچھ لکھ دیتا ہوں. فنی اخاف ہو تمنا متمنن، ڈر رہا ہے کہ میرے بعد کوئی بندہ تمنا کرے گا. پھر فرمایا لا، ضرورت نہیں لکھنے کی، کیونکہ لکھنے سے نامزدگی ہو جائے گی. اگلے سنیے اور ایمان تازہ کیجئے یاری صاحب. اب میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھی بن جائیں عقیدے میں. حضور نے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ بھی ابو بکر کے خلاف علاوہ خلیفہ نہیں مانے گا. ایمان والے بھی نہیں مانیں گے، مولا علی بھی نہیں مانیں شکریہ گے، امام حسن بھی نہیں شکریہ مانیں گے، جماعت صحابہ نہیں مانے گی، پورے اہل بیت نہیں مانیں گے ابو بکر کے سوا خلیفہ. یہ ہے اشارہ حضور کی حیات طیبہ میں. اور خبر، ایک عورت آئی حضور کی خدمت میں مسئلہ لے کر، یا حضور نے فرمایا انتر جئی، دوبارہ آنا. ایسا عرض کیا یا رسول اللہ میں آؤں تو آپ سے ملاقات ہوں، شدید بیماری کا دور تھا، کانہا ترید الموت، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا وصال ہو جائے تو پھر میں کدھر جاؤں. فرمایا فاتی ابا بس بکر، بس بس ابو بس بکر کے پاس آ جانا. ٹائم فنش یہ بھی ٹائم اشارہ ہے، خلافت کا نص نہیں ٹائم ہے. ختم شد جی ختم جی شد ابھی ٹائم کچھ ختم ہو بنتا نہیں ہے. چلو مجھے 1 منٹ عنایت زائد کرنا دی. پڑے گا ٹائم آپ کو، نہیں تاکہ میں آپ کو تفصیل سے اپنے موقع پیش کر 1 سکوں. منٹ زائد دیا یاری جو صاحب آپ بڑے کے واز مہربان ہیں، درمیان یہ میں. مان جائیں گے میری بات. جی 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 فرمائیے گا. جی جی شکریہ شکریہ. جی علامہ حسن اللہ یاری میں صاحب. اگر آپ مہربانی کریں 1 منٹ مجھے دے دیں، اس سے ریلیٹڈ ہے میرا چلے مضمون. بات کریں. جی وہ 1 منٹ بھائی صاحب کو جی بھی دے جی دینا. اب میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں، چنا کیسے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو خلیفہ، وصال رسول پر تدفین رسول سے قبل آپ کا قائم مقام کھڑا کرنا ضروری ہے، خلیفہ. اب صحابہ جمع ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں. تلخیص میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس میں مختلف آراء پیش ہوئی. انصار نے کہا ہم سے خلیفہ بنا لو، یہ بھی رائے ہوئی، ایک مہاجرین سے ہو ایک انصار سے ہو، مختلف رائے ہوتی رہی. حضرت صاحب کا نام بھی پیش ہوا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ، حضرت عمر. یہ حضرات اجتماع میں موجود تھے. تو فرمایا حضور کا فرمان ہے خلیفہ قریش سے ہوگا، امام قریش سے ہوگا. اب تو ایسا کیجئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا کہ یہ ہیں عمر، یہ ہیں ابو عبیدہ. عمر وہ ہیں جنہیں نبی نے خدا سے مانگ کے لیا ہے، یہ اس آل ان کی بیعت کر لو. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے، لا منٹ ختم بل ہو گیا آپ کا. نبایعک انت سیدنا وخیرنا واحبنا الی رسول اللہ. ابو بکر میری بحث منٹ کوئی نہ ختم ہو کرے، گیا. آپ سب صحابہ کے سر. 1 منٹ جی آدھا منٹ جی جی مکمل بات شکریہ ہو جائے. شکریہ. میں چلے اتنا آپ کو ٹائم دے مفتی دوں گا. صاحب تو آپ ہمارے سردار ہیں، ہم سے اچھا بہتر ہیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے. حضرت عمر نے بیعت کی، سب صحابہ نے کر لی، اور مولا علی نے بھی کر لی. میں آگے بتاؤں گا. مولا علی نے بھی مان لیا ابو بکر خلیفہ بلا بچل ہے. امام حسن نے بھی مان لیا، سارے اہل بیت نے، سارے صحابہ نے. پتنی یاری صاحب کیوں مجھ سے جھگڑتے ہیں؟ کمال ہے اللہ. ٹھیک ہے شکریہ شکریہ. آپ فرمائیے، ٹھیک 1 منٹ ان کو ٹھیک اوپر دے لیجیے. 2.5 منٹ آپ کو ٹائم دیا ہے پر اور مجھے اجازت ہے 2.5 جی. گھنٹے چاہیے. اجازت ہے جی طارق آپ بھائی. کو اجازت ہے جی. آپ بھی 12 منٹ بات کریں، بسم اللہ رپلائی کریں. الرحمن جی الرحیم. جی محترم ناظرین، آپ نے میرے بہت ہی محترم شریک مناظرہ علامہ پیر مفتی جمیل احمد صدیقی دام ظلہ العالی کا بیان سنا. انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر میں بتایا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو پچھلی لوگوں کی جگہ زمین پہ سکونت دی ہے، تو کفر کی کیا بات ہے؟
ملاحظہ کریں آیہ قرآن یہ تفسیر سمرقندی ہے، احناف کی بہت اہم ایک تفسیر، علمی تفسیر ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے بنی آدم پر کہ پرانی امتوں کی جگہ میں نے تم کو جگہ دی ہے۔ فمن کفر فعلیہ کفر، اب میں نے تمہیں زمین میں زندگی دی ہے، لیکن اگر کوئی کفر کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے اپنے سر پر ہے، اپنے گردن پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ مفسر صاحب نے کیا فرمایا، قل لہم یا محمد للکفار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خطاب ہی کفار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکان الارض بنایا پرانی امتوں کی جگہ۔ فمن کفر بتوحید اللہ عز وجل فعلیہ کفر، عاقبت کفری و عقوبت کفری علیہ، کہ اس کو کفر کا عقاب ملے گا۔ یعنی اس کا کوئی تعلق ابو بکر صاحب کی خلافت سے ہے ہی نہیں۔ جب اس مسئلے پہ تم لوگوں کا اجماع ہے کہ ان کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے تو پھر بات ختم۔ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، شیخ صاحب، علامہ صاحب، آپ کی عمر، میں نے جب ایسے عرض کیا نا کہ میرے پردادے جیسا جتنا عمر ہے، ایسے اس عمر میں آپ ایمان کی طرف آ جائیں، تو آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ ہے وہ بلاغ مبین ہے، واضح طور پہ بتانا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت اشارے کنائے سے سمجھا دے، اور مسئلہ بھی اتنا اہم اختلافی مسئلہ، مسئلہ خلافت و امامت۔ اچھا، پھر انہوں نے میرے محترم ناظرین کچھ باتوں کا ذکر کیا جس کا جواب دینا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی صحابہ نے ابو بکر سے بیعت کی، فلان 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 نے ابو بکر صاحب سے بیعت کیا تو اس لیے وہ خلیفہ بن گئے جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ کتاب صحیح بخاری اردو ترجمے کے ساتھ جلد نمبر 6 حماد صاحب کا ترجمہ ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن میں حوض کوثر میں آپ سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور میں کہوں گا یا ای ربی اصحابی لیردن علی اناس من اصحابی الحوض، کچھ لوگ یہ دیکھیں حوض کوثر میں میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا اور وہ میرے سامنے ہٹائے جائیں گے، میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی چیزیں ایجاد کر دی تھیں۔ شیخ صاحب، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حوض کوثر سے پیچھے دھکیلے جائیں گے، جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے، رسول پکاریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ اللہ جواب دے گا کہ یہ لوگوں نے آپ کے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کی تھیں۔ تو صحابہ نے اگر کسی سے بیعت کیا نا تو انہی کے متعلق تو اللہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں نئی چیزیں یعنی بدعتیں داخل کریں گے۔ اور کیا ابو بکر صاحب کی جو خلافت اور بیعت ہے انہی بدعات میں سے؟ جی ہاں، انہی بدعات میں سے۔ اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل میں آپ کو خود آپ کے خلیفہ جناب عمر بن الخطاب کے قول سے بتاتا ہوں کہ عمر بن الخطاب نے واضح الفاظ میں بتایا کہ بیعت ابی بکر کانت فلتہ، ابو بکر کی بیعت ایک غلطی تھی، ایک زلہ، وقلہ شرہ، اس کے شر سے اللہ نے ہمیں بچا دیا جی۔ یہ کتاب بخاری، یہ لفظ دوبارہ پڑھیں، چاپ دار احیاء تراث العربی، میں لفظ دکھاؤں گا، کئی دفعہ دکھاؤں گا۔ یہ حدیث نمبر 6830 اور جناب عمر کا ایک بہت ہی لمبا خطبہ ہے۔ یہ انه بلغني ان قائلا منكم يقول ولا والله لو مات عمر بايعت فلانا، میں نے سنا ہے صحابہ کہ آپ میں سے کسی نے کہا کہ اگر عمر مر جائے تو میں علی علیہ السلام سے بیعت کروں گا۔ فلا يغترن امرا ان يقول انما كان بيعت ابي بکر فلتة وتمت، کوئی شخص اس بات سے دھوکہ نہ کہے کہ ابو بکر کا بیعت بھی غلطی تھی تو ہم وہ بیعت صحیح بن گئی۔ الا وانها قد كانت كذلك ولكن الله وقى شرها، اللہ کی قسم یہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے کہ غلطی تھی، لیکن اس کے شر سے بچ گئے ہم جی، اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچا دیا۔ یہ کتاب الملل والنحل للشہرستانی، چاپ دار المعرفہ، ملاحظہ کریں، الخلاف الخامس فی الامامہ، اس کے متعلق کہتے ہیں قال عمر الا ان بیعت ابی بکر كانت فلتہ وقى الله المسلمین شرها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه۔ اب آپ نے کہا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کیے نماز پہ،
اس کو حکم دیا کہ تم نماز پڑھو. لوگوں سے کہا اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر. کسی خاتون سے کہا کہ تم ابو بکر کی اتباع کرنا. یا اب اللہ المؤمنون الا ابا بکر. اللہ اور مؤمنین مانتے ہی نہیں سوائے ابو بکر کے. یہ سب جھوٹی احادیث ہیں. کیونکہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کی ہوتی تو عمر نہیں کہتا کہ اب بیعت ابو بکر فلتا ہے. بیعت ابو بکر جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا ہے بھائی کہ یہ تمہارے امام بنے, یا اللہ المؤمنون الا اس کی بیعت کو تم فلتا کہتے ہو. یہ تاریخ طبری ہے جناب, ملاحظہ کریں. تاریخ طبری ملاحظہ کریں, جزء ثالث, یہاں پہ ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 85 صحیفہ بنی ساعدہ میں کیا گزرا. بیعت ابو بکر کے متعلق کہتے ہیں وَكَانَتْ فَلْتَةً كَفَلْتَاتِ الجاہلیہ. جاہلیت کے فلتوں میں سے ایک فلتا. فلتا کیا ہے میں لغت سے دکھا دیتا ہوں. یہ ابو بکر صاحب کی بیعت ہے جی. ہاں جی, ملاحظہ کریں. یہ کتاب العین ہے خلیل ابن احمد فراہیدی کی, یہ جلد نمبر 3 ہے. فلتا کا کیا مطلب ہے؟ والفلت الامر الذي يقع من غیر احکام. فلتا اس بات کو کہتے ہیں کہ جو صحیح طریقے سے انجام نہ پائے. صحیح طریقہ اس کا بجا احکام. احکام ہوتے صحیح طریقہ, مضبوط طریقے سے, سبھی طریقے سے انجام نہ دیں, اس کو فلتا کہتے ہیں. یہ غریب الحدیث تالیف ابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم. یہاں پر والفلتات جمع فلتا وہی ہونا ذلت والسقطہ. یہ غلطی اور سقوط, گرنے کو کہتے ہیں. وَكُلُّ شَيْءٍ فُعِلَ أَوْ قِيلَ عَلَى غَيْرِ رَوِيَّةٍ أَوْ تَثَبُّتٍ قَدْ اُفْتِلِتَ. ہر چیز جو سوچے سمجھے بغیر, حکمت کے بغیر بجا لایا جائے وہ ایک فلتا ہوتا ہے. اور بھائی جس چیز, یا تو آپ کہہ دو نا, یہ تو آپ کے بخاری میں عمر صاحب کا خطبہ ہے ممبر پر, بیعت ابو بکر فلتا تھا. اگر کسی چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا, قرآن نے ریکمینڈ کیا ہے, حکم دیا ہے, اور آپ کے خلیفہ اس کو کہتے ہیں فلتا, غیر یعنی ایک بغیر سوچے سمجھے والی چیز, وق اللہ شر رہا, اس سے شر متوقع تھا, خانہ جنگی متوقع تھی لیکن خانہ جنگی نہیں ہوئی. تو یا تو آپ کہہ دو کہ عمر صاحب نے قرآن کی مخالفت کی ہے, حدیث کی مخالفت, حالانکہ عمر صاحب سب سے بڑے مدافع ہیں ابو بکر کی خلافت کی. اگر عمر صاحب کو پتا ہوتا نا کہ ابو بکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا, وہ کبھی نہیں کہتے کہ اس کا بیعت فلتا ہے. اس کی بیعت یا فلتا کس کو کہتے ہیں؟ غلطی کو کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہ کتب میں جائیں وہ اس کی تفسیر کچھ اور کرتے ہیں. جب آپ شراح بخاری و مسلم کی طرف جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ ایسی چیز جو جلدی میں کیا جائے, بغیر سوچے سمجھے کیا جائے, اس کو ہم فلتا کہتے ہیں. ہم یہ تعریف بھی مانے نا فلتے کی, پھر بھی وہ چیز جس کو اللہ نے ریکمینڈ کیا ہے, یا اللہ المؤمنون الا ابا بکر, وہ اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر, وہ سب جھوٹ ثابت ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا, اس چیز کو جو اس کو نہیں کہتے بغیر سوچے سمجھے کہ یہ ہوئی ہے, اور اس سے شر متوقع ہے. یہ غریب الحدیث ہے محمد ابن جوزی کی, ملاحظہ کریں یہاں پر. والفلتات جمع فلتۃ وہی الزلہ. فلتا جمع فلتا ہے, اور یہ زلہ کو کہتے ہیں. زلہ یعنی غلطی. بیعت ابی بکر کس نے کہا؟ آئے ہے سب مکر ختم ہو گئے اہل سنت کے. پیر صاحب کے جتنے, عمر صاحب نے اعتراف کیا ممبر پہ بیٹھ کے بخاری میں کہ ابو بکر کی بیعت بہت بڑی غلطی تھی جی, بہت بڑی غلطی تھی, اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا جی. سب قرآن, یہ کہہ رہے قرآن کی آیت ہے, اس کی جس کی خلافت قرآن کی آیت سے ہے, اس کی بیعت کو غلطی کہنا, اس کی بیعت کو کہنا کہ اس سے شر متوقع تھا. یہ کہ اس شخص کے متعلق ہو سکتا ہے جو ابو بکر کا مخالف ہو, لیکن ابو بکر کا دوست, اس کا سب سے بڑا دوست, سب سے بڑا حامی, جس نے اس کے سب سے پہلے بیعت کی ہے, اس سے یہ متوقع نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ یہ سب احادیث آپ کی جھوٹی ہیں. جو فرقہ جعلی امام بنا سکتا ہے, وہ جعلی حدیث بنانا کون سی بڑی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا, فلانے کیے, اس کو امام جماعت بنا دیا ہے. اور بھائی اگر آپ جعلی خلیفہ بنا سکتے ہو, جعلی حدیث بنانا کون سی بڑی بات ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلی خلیفہ کون ہے جی. میں آپ کو بتاتا ہوں شیخ صاحب, اہل سنت سنو, میرے پاس تقریباً 1.5 منٹ ہیں
کیونکہ شیخ صاحب نے زیادہ ٹائم لیتے. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری جزء ثالث. یہ دیکھو یہ حدیث ذہبی صاحب نے بھی کہا صحیح ہے, حاکم نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. ابو ذر نے روایت فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ومن عصانی فقد عصى اللہ, جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت, جو بھی ہو اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علیا علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصى علیا علیہ السلام فقد عصانی, جس نے امام علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی, اور جس نے ان کی نافرمانی کی, امام علی علیہ السلام کی نافرمانی کی, اس نے میری نافرمانی کی. پتہ کیا چلا میرے محترم ناظرین اس حدیث شریف کے روح سے کہ مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طاعت مساوی بطاعت الرسول, اور مساوی ہے طاعت اللہ سے, اور ان کی نافرمانی مساوی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اور اللہ کی نافرمانی سے. مطلب کیا نکلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی اور کو امام بنایا جس کی طاعت پوری امت پہ واجب ہے. من اطاع, جو ابو بکر ہو عمر ہو جو بھی ہو, جس نے مولا علی علیہ السلام کی معصیت کی تو اس نے اللہ اور رسول کی معصیت کیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو خلیفہ بالنص بنایا ہے, یہ نص سے واضح, آپ کہتے ہیں اشاروں سے بناتے تھے, نہیں اشاروں سے نہیں, یہ نص سے صریح ہے اور آپ کی کتب سے ہے. اور حافظ حاکم کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شیعوں کے حق میں حدیث نقل کرے یا ذہبی اس کی تصحیح کرے, اس کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ حدیث اس لیے کہ صحیح ہے, انہوں مجبور ہو گئے کہ صحیح کہہ دیں. تو پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ خلیفہ بلا فصل مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, ابو بکر خلیفہ نہیں.